وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شعراء آیت نمبر 141. سامعین اکرام، موضوع کیا ہم ایک گمراہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ. اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اور باغات اور چشموں سے بھی. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے. ان هذا الا خلق الاولین. یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے. وما نحن بمعذبین. اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا. فکذبوہ فأہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین. سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. بے شک اس قصے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 141۔ کذبت جھٹلا دیا سمود نے رسولوں کو۔ اس کا میں نے آپ کو بیان کیا تھا سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے رسالت کی ضرورت سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ رسالت جو ہے سامعین کرام یعنی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی نجات کا تصور ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و فہم اور شعور دیا ہے، یہ اپنی عقل اور شعور کے ذریعے نہ اپنے منزل کو پا سکتا ہے، نمبر ایک، نہ اس کے طریقہ کار کو پا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دیکھیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا ہے ہماری، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔ ہماری جسمانی ضروریات ہیں، غذا ہے، ہم کھاتے ہیں، غذا کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے غذا کے۔ پھر زندگی ہے، زندگی میں جو آکسیجن وغیرہ ہماری ضروریات ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ خون ہے، اس کی صفائی کی ضرورت ہے، خون کو تمام جسم میں ہر وقت دوڑتے رہنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، اور اس کے لیے دل کو رکھا ہے، اس کی ڈیوٹی دل پہ لگائی ہے کہ تم نے خون صاف بھی کرنا ہے، اور صاف یعنی پرانا خون لے کے اس کی صفائی کر کے آپ نے آگے بھجوانا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ تو جس طرح سامعین اکرام یہ نہیں زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، آپ کے سامنے ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ماں کے پیٹ میں آپ کی آپ کی شکل کس نے بنائی ہے، آپ کو خوراک کون دیتا رہا ہے، پھر پیدائش کے فوراً بعد آپ کی غذا کے اسباب ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ تو یہ ساری سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اب دیکھیں، انسان کا ایک تو ظاہر ہے، ایک تو باطن ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ موت تک یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو روح واپس ہو جاتی ہے اور پرواز کر جاتی ہے، اور جسم جو ہے آپ مٹی میں دفنا دیتے ہیں۔ انسان جو ہے پھر میت بن جاتا ہے اور اس کی روحانی جو ہے پرواز ہو جاتی ہے، جان بھی جاتی ہے۔ تو جس طرح ہماری ظاہری ضروریات ہے، اس سے زیادہ ہماری اس سے اہم ہماری روحانی غذائیں ہیں یا روحانی ضروریات ہیں۔ جس طرح کہ جسم کی ضرورت ہے، اس طرح روحانی غذا بھی ہیں۔ بہرحال یہ مضمون میں تھوڑے سے جملوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کی، تھوڑی سی توجہ دیں کہ جس طرح ہماری جسمانی ضروریات ہیں، اس سے زیادہ اہم جو ہے ہماری روحانی ضروریات ہیں۔ یہ ایک مختصر جملہ میں نے کہہ دیا، اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ جسم تو روح کے لیے ہے، جسم تو روح کے لیے ہے کہ روح یہاں آئے گی اور جسم سے کام لے گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جسم کی جسمانی ضروریات بھی ہیں ظاہری جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن روحانی بھی تو ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے روحانی ضروریات یا روحانی وجود سے اس کو ہم نے قطعاً بھلا دیا ہے۔ من حیث القوم، افراد نے بھی اور قوم نے بھی، من حیث الامت، روحانیت کی طرف سے ہم غافل ہیں، روحانی وجود اس سے ہم غافل ہیں۔ ہماری اصل تو ہماری روح ہے سامعین کرام۔ قل الروح من امر ربی، یہ تو امر ربی ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے پھونکی ہوئی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ مسجود ملائکہ ہے سامعین کرام۔ تو اب اس کی ضروریات جو ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، اس کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے کہ روحانی ضروریات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ تم نے کرنا کیا ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی
اس پیغمبر کی تم اطاعت کرو، میرا تقوی اختیار کر لو، اس کی پیروی شروع کر دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیغمبر کا وجود تسلیم کر لینا، تھوڑا توجہ سامنے کر رہا ہوں، روایتی باتیں نہیں کر رہا میں، اپنے وجود کو تسلیم کر لینا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا روحانی وجود بھی ہے اور اس کی ترقی اس کی ہونی چاہیے، اور میں روحانی عروج کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ انسان جو ہے روحانی عروج کے لیے آیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں مختلف الفاظ میں، آج بھی بتا رہا ہوں کہ روح جو ہے یعنی یہ روحانی معراج، یعنی روحانی ترقی کے لیے ہم آئے۔ روح کو ہم اتنی ترقی دیں گے اور اس کا اتنا خیال رکھیں گے اور اس کے لیے اتنی محنت کریں گے دنیا میں کہ وہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ روز قیامت دیدار الہی کی تاب لا سکے، اور وہ ملاقات و دیدار تو ہمارا مقصود ہے سامنے کرام۔ ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد ہے اور محنت ہے۔ اب وہ جد و جہد محنت کیسی ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ کو رسول کی ذات بتائے گی۔ رسول کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی نجات کا ذریعہ بتایا جائے، لوگوں کو ان کی فلاح کا راستہ بتایا جائے۔ یہ رسول کی بنیادی ذمہ داری تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کو ہدایت سے ہمکنار کر دینا، یہ بنیادی یا اس کی ہدایت دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ ڈیوٹی لے لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم ظاہر ہے کہ وہ واسطہ تو پھر ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری تو اتنی پہنچ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ وصول کر سکیں۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ ادھر خدا سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، صفات اس حرف مشدد کا اس برزخ کبریٰ میں ہے۔ حرف مشدد آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تجدید آ جائے، تجدید آپ جانتے ہیں نا، تجدید، تو وہ تجدید کیا کام کرتی ہے کہ پہلے کو دوسرے لفظ سے ملا دیتی ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملا دیتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ابھی آپ جو پڑھیں، یہ جو پہلا جملہ ہے کذبت، تو کاف، یہ تجدید نے کاف کو زال سے ملا دیا اور زال جو ہے دوبارہ بھی پڑھا گیا، کذبت۔ تو رسول کی ذات ملی بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ادھر ہم میں شامل ہے۔ ہم میں آپ دیکھیں نا تھوڑا سا، اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں، اس قال لہم اخوہم، آیت نمبر 142، جب کہا ان کو ان کے بھائی نے۔ اب اخوہم مطلب یہ ہے ان کا بھائی تھا، اور بھائی تو انہی کا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا بھائی تھا ہارون علیہ السلام، یا ان کے دیگر قوم کے افراد ان کے بھائی تھے، بیٹے تھے، جو بھی تھے، تو یہ ہم میں شامل ہوتے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الی، مجھ پہ وحی کی گئی ہے، یعنی میں تمہیں وحی کی باتیں بتاتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہیں باتیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ سامعین کرام تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں یہ بات کہ یہ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا میں کا میں الفاظ استعمال کروں گا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، تو یہاں انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے رب کو بھی بھلا دیا ہے، بحیثیت معبود، بحیثیت مقصود، بحیثیت محبوب، بحیثیت مطلوب، ان حیثیت سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں۔
اللہ تو جب بھلا دیا ہے تو اب یہ ہے نا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا نتیجہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً خود اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے مقصد حیات کو بھول گئے اور اس کے طریقے کو بھول گئے۔ یہ رسولوں کی تکذیب کیوں کی جاتی ہے اور ہم اپنے رسول کی عملاً تکذیب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت معبود، مقصود، محبوب، مطلوب، بھلا اس حیثیت سے ہم نے بھلا دیا۔ ویسے تو ہم نام لیتے ہیں، ویسے تو ہم اللہ کو یعنی نام لیتے ہیں، نام لیوا تو ہیں اس کے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یعنی بحیثیت معبود جو ہے، بحیثیت رب، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اس قوم نے نہیں، اس دنیا کے لوگوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر ان الانسان انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے، ایسا کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے سامعین کرام، آپ تو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن یہ میں ایک اجتماعی مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ یہ اس نے بھلایا، اس نے بھلایا ہے۔ آپ کسی اور کی طرف اشارہ اگر کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں، یعنی اگر کسی اور کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہیں، 1 انگلی سے آپ غیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب تقریباً ہم سب لوگ سامعین کرام اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارا، اچھا پھر اس کا اظہار آپ دیکھیں، یہ بات ثابت کرنی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اس میں مقصدیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اشرافیہ کو دیکھ لیں، جن لوگوں کو آپ نے منتخب کیا ہے، وہاں اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ایجنڈا ہوتا ہے، اس میں خواہ اللہ کا نام ہوگا، کوئی بسم اللہ شروع ہوگی، آئین کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں۔ بعض ابھی 2017 کا واقعہ ہے کہ آئین کی کتاب کو پھاڑ کے ہوا میں اچھال دیا گیا، اور یہ تو عام وہ ہے، ایجنڈا آتا ہے، بجٹ کی کاپیاں ہوتی ہیں، اس میں لامحالہ کچھ آیتیں، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی بات کا طریقہ ہے کہ آپ جو بات ہو رہی ہے اس کو پھاڑ کے اسپیکر کے سامنے پھینک دیں؟ یہ میں اپنی قومی رذالت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی رذیل قوم ہے، کوئی اخلاق ہی نہیں ہے ہمارا، اور جس طرح وہاں ایک دوسرے پہ حملے ہوتے ہیں۔ یہ اسمبلی کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سب ہم سب آپ وہاں بیٹھے ہوئے، ان سب کو ہم نے منتخب، ان بد اخلاق لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بد اخلاق ہیں، ہم خود گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہوں کو کی اکثریت کو منتخب کر کے، یقیناً اس میں اچھے لوگ ہوں گے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، اکثریت کی آپ نے منتخب کر کے اکثریت کو وہاں بھجوا دیا ہے، جو نہ غیبت کے معنی جانتے ہیں، نہ بہتان کے معنی جانتے ہیں، نہ اخلاق کے معنی جانتے ہیں، گالم گلوچ اور یہ سب ان کا وتیرہ ہے سامنے کا۔ یہ ہمارا قومی وتیرہ ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ ہم ہیں جو ایوان میں جا کے گالیاں دیتے ہیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کی اصلاح پہ لگے ہوئے، دوسروں کو چور کہتے ہیں، خود جو بھی کریں آئیں۔ بہرحال میں ایک رسالت کی بات ہو رہی ہے، رسالت کیوں آتی ہے؟ میں روحانیت کی بات کر رہا ہوں کہ روح جو ہے وہ اس کی بھی غذا تو ہے۔ اب یہاں جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، کذبت ثمود المرسلین، جھٹلا دیا سمود نے رسالت، رسولوں کو جھٹلایا۔
کیا مطلب؟ اس کا مطلب میں بیان بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ رسول کی ضرورت سے انہوں نے انکار کر دیا. نو نیڈ، نو نیڈ. تو پھر اس کو دیکھیں، جب رسول آیا اس نے تو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی. پھر اس کا جواب کیا ہے؟ آیت نمبر 153 میں آپ دیکھیں رسول کو کیا کہا جا رہا ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ انما انت من المسحرین، تم پہ تو کسی نے جادو کر دیا، بہکی باتیں کر رہے ہو، اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. ما انت الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے انسان ہو. بہرحال اس کی بات اپنے جگہ پہ آنے پہ کریں گے سامعین اکرام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلا دیا قوم سمود نے رسولوں کو. یا میں نے آپ کو بتایا نا، یا جمع کا لفظ ہے، جمع ہے، حالانکہ انہوں نے تو ایک رسول کا انکار کیا تھا جو ان کے پاس آیا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ بھئی ہم تو تمہیں نہیں مانتے. لیکن یہاں دیکھیں قرآن میں آپ نے تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، رسولوں کا جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول کی ضرورت سے ہی انکار کر دیا. آج جس طرح سامعین اکرام ہم نے رسول کی ضرورت، دیکھیں قرآن ہے، اس وقت ہمارے درمیان کیا ہے؟ اللہ کا کلام موجود ہے. اس وقت ہمارے درمیان اسوہ حسنہ موجود ہے، اللہ کے رسولوں کی طریقہ جو ہے وہ سنت طریقہ موجود ہے کتابوں میں، کتاب و سنت دونوں موجود ہیں. لیکن دیکھیں ہمارا قومی شعار کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ. آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، آپ کہ اس میں کتنی اخلاق باختگی ہے. وہی جو اسمبلی میں بیٹھ کے وہاں ہمارے نمائندے بات کرتے ہیں، یہاں آپ سوشل میڈیا پہ اس سے بدترین گالیاں دیتے ہیں. جو عوامی بیت الخلاؤں میں آپ تحریریں لکھتے ہیں، آج سوشل میڈیا اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. دوسروں کو بھدڑانا، دوسروں کو گالی دینا، یعنی وہ تمام حرکات جو اخلاق باختہ باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آج دیکھ سکتے ہیں آپ. سوشل میڈیا کیا ہے؟ میں ہوں رہا آپ ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. لیکن آپ ان کی گفتگو کو دیکھیں کہ کس قسم کی گفتگویں ہیں ہوتی ہیں. اس پہ تحریرات کو دیکھیں، بعض تحریرات تو ٹھیک ہے اچھی ہوتی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ایسی ہے. تو یہاں کذبت ثمود المرسلین کے الفاظ پہ آپ غور کریں. میں آپ کو یعنی کہتا رہتا ہوں کہ یہ سلسلہ رسالت سے ہم انکاری ہیں آج من حیث القوم. ہم اب زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے رسول کی ہدایت کی، نہ ان کے اسوہ حسنہ کی ہمیں ضرورت ہے، اپنی مرضی جئیں گے. الراشی والمرتشی صحیح حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب ہمیں نہ جہنم پہ یقین ہے، ہم تو بڑی خوشی سے رشوت کے ریٹ مقرر ہیں، ہر فائل کے اپنے ریٹ مقرر ہیں. آپ دیکھ لیں سرکاری دفتروں میں. میری گفتگو تو یہ ایسے لوگ نہیں سنتے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کا معلوم ہوگا، آپ کا واسطہ پڑا ہوگا کہ رشوت دیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اس دن ایک آدمی لوٹا تھا عمرے سے، تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی وہ کچھ کھجوریں کچھ پانی، دن گزر گئے تھے، تو میں نے کہا مبارک ہو، کوئی کھجور کوئی پانی کوئی تبرک. اس نے کہا ہاں ہیں، میں تو پانی بہت لایا ہوں، اور میں نے ایک ٹب کا لیا تھا، وہ قانون کے خلاف تھا، اتنی اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے لیا. وہاں کاؤنٹر پہ گیا، وہاں 10 ریال کی پرچی پکڑائی میں نے. پاکستانی ہندوستانی تھا وہ، بہرحال مسلمان تھا، تو اس نے خود ہی وہ جا کے وہ پٹے پہ ڈال دیا میرا کین. جب پٹے پہ چل پڑتا ہے تو وہ تو پھر سامان پہنچ جاتا ہے، مطلب تو 10 ریال نے کام کر دیا. تو ہر جگہ جو ہے پرچی کا رواج ہے.
اور یہ کیا مطلب آپ دیکھ لیں کہ کیا حاجی ہے اس نے بھی رشوت دے دی، جو پاجی ہے اس نے بھی رشوت لے لی. یہ قومی رویہ ہے سامنے کا، ہمارا قومی رویہ ہے. اور بہرحال یہ ہمارا ایک من حیث القوم، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہمارا تمام لوگوں کا یہی رویہ ہے کہ کذبت ثمود المرسلین، سمود جھٹلا دیا سمود نے سلسلہ رسالت کو اس طرح سے جھٹلا دیا. اور آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ ہم نے ہر چیز سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، نہ قرآن اور نہ سنت، حالانکہ یہی دو چیزیں ہماری کامیابی کی گارنٹی ہے. ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اب وہی دو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں؟ لیکن نتیجہ تو نکالیں نا، قرآن و سنت کو اگر پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوں، لیکن اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے. آج میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ہم ایک گمراہ قوم ہیں، ہم تو اپنے آپ کو نہیں مانتے، نہ یہ الفاظ عام طور پہ کہے جاتے ہیں، لیکن میرا کام تو کہنا ہے جو حقیقت ہے اس کو دلائل سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں، میں تو قومی رویے آپ کو بتا رہا ہوں، انفرادی رویے، قومی رویے. میاں ہے بیوی ہے، اس کی بھی میں آپ کو اصل میں یہ کہ میاں ہے بیوی ہے، انہوں نے قرآن اور سنت دونوں کو نظر انداز کر کے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. من چاہی زندگی ہے، جس طرح بیوی کی مرضی ہوگی شوہر سے بات کرے گی، اپنے ساس سسر سے اسی طریقے سے بات کرے گی، نہ کوئی احترام بڑے کا نہ اس طرح. تو یہ ساری آپ دیکھ لیں، یہ خاندان کی میں آپ کو دیتا ہوں نا، اس میں اولاد بھی شامل ہے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، ساس سسر بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں. یہ تمام مطلب سلسلہ رسالت کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. اصل میں تو سامعین کرام زندگی تو یہ ہے کہ آپ زندگی کیسے ہدایت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. ہدایت جو اللہ کی ہدایت ہے، جو قرآن ہے، ضابط حیات ہے، حضور کا اسوہ حسنہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلا دیا سمود نے، قوم سمود نے سلسلہ رسالت کو. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کو کہا ان کی قوم نے کیا تم ڈرتے نہیں، کیا کوئی خدا کا خوف نہیں ہے تم میں، خوف خدا، کیا خوف خدا نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں، امانت دار ہوں. کوئی اپنی طرف سے میں اپنی خواہشات پیش نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، چلو فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور معافی مانگو غلط طرز عمل سے. سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. ترجمہ: کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کو کہا ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا اللہ کا خوف نہیں ہے تمہارے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. كذبت ثمود المرسلين Thamud disbelieved the messengers. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون When their brother Salak said to them, Do you not fear? إني
لكم رسول أمين. I am to you a faithful messenger. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔